باندھ دی گئی اور اسے پتھروں کے ساتھ مارا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی کھمبے پر اس کے عاشق کو باندھا گیا۔ گلیوں میں اعلان کروائے جا رہے تھے کہ سب لوگ گھروں سے نکل کر اس میں حصہ لیں۔ اگر حصہ نہیں لیں گے تو انہیں بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اور یہ اعلان اس علاقے کے ایکس پولیٹیشین کی جانب سے تھا اور کھمبے پہ لٹکائی گئی خاتون اسی ایکس پولیٹیشین کی بیٹی تھی۔ دونوں کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ لڑکے کی ٹانگوں اور لڑکی کے بازوؤں پر گولیاں ماری گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ لڑکے کی باڈی کو ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکے کی باڈی پر کیلیں ٹھوکی گئیں اور سگریٹس لگائے گئے۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک مشہور شہر سے تھا اور اس بھیانک درندگی کو آنر کلنگ یعنی غیرت کے نام پر قتل کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیماری پھیلی کہاں سے؟ زمانہ جہالت، جہاں غیرت کے نام پر قتل فخر سمجھا جاتا تھا، جہاں محبت جرم تھی۔ اگر کبھی محبت کا نام لے لیا تو کبھی مار دیا گیا، کبھی زندہ جلا دیا گیا اور کبھی دفنا دیا گیا۔ یہ تھا غیرت کے نام پر انسانیت کا قتل۔ پھر آیا اسلام، جس نے انسان کو آواز دی، عزت دی اور پسند کی شادی کا حق دیا۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام نہیں بھیجا تھا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول نہیں کیا تھا؟ اگر پسند کی شادی گناہ ہوتی تو کیا اسلام کی سب سے مقدس شادی محبت کی بنیاد پر ہوتی؟ اسلام نے غیرت کے نام پر قتل کو جہالت کہا اور پسند کی شادی کو جائز قرار دیا۔ یاد رکھو، پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے، بس طریقہ حلال ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر ہم پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی بات کریں تو 2024 اور جولائی 2025 تک 650 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 405 خواتین اور درجنوں مرد شامل ہیں، اور ان میں سے 547 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 225، سندھ میں 134، کے پی کے میں 132، بلوچستان میں 32 اور اسلام آباد میں 22 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے، اور ان کیسز میں سے صرف 5 کے فیصلے سنائے گئے۔ اگر ہم امریکہ یا یورپی ممالک کی بات کریں تو ایسے کیسز بہت کم سننے کو ملتے ہیں، لیکن جنوبی ایشیا جیسے پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش جیسے ممالک میں ایسے کیسز آئے دن سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غیرت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن جب یہی غیرت بے رحم درندہ بن جائے تو رشتے، خون، احساس سب رون دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے 19 سالہ سدرا کی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، جو اپنے ہم جماعت سے محبت کر بیٹھی اور پھر ان دونوں نے چھپکے سے نکاح کر لیا۔ جب گھر والوں کو خبر ہوئی تو باپ نے کہا میری تو ناک کٹ گئی، بھائی نے کہا اس نے تو ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر فیصلہ ہوا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے زہر دے دیا گیا، اور جب وہ زہر کھا کر تڑپنے لگی تو بھائی نے گلا گھونٹ کر مار دیا اور پھر اس کی لاش کو چھپکے سے دفنا دیا گیا۔ بلوچستان والا واقعہ آج سب کی نظروں کے سامنے ہے کہ کیسے غیرت زمین پر بکھری، کیسے 19 مردوں کے درمیان باپ اور بھائی نے بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ٹک ٹاک پر ویڈیو کیوں بنائی؟ پاکستانی اوورسیز ہیرا نور، جسے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے کی وجہ سے باپ اور چچا نے قتل کر دیا اور پرچہ نامعلوم افراد کے نام لگا دیا۔ جولائی میں ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ لڑکی نے پسند کی شادی کا مطالبہ کیا اور باپ اور بھائی نے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اولاد کا ماں کو قتل کرنا، جی ہاں، پیرس سے آئی لڑکی جس نے ماں کو اولاد سے ملنے کی خواہش میں منا لیا، اور جب بھائی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ماں اور بہن دونوں کا قتل کر دیا، کیونکہ اس کی بہن کی پسند کی شادی تھی۔ صرف عورت کو ہی غیرت کے نام پر قتل کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ بیٹی کا رشتہ کیوں مانگا؟
باپ نے بیٹی کا رشتہ مانگنے پر لڑکے کو صندوق میں بند کر دیا اور جب اس کا سانس ختم ہو گیا تو اسے صندوق سمیت دریا میں بہا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں؟ لوگ غیرت کے نام پر قتل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں اس سے عزت ملے گی، معاشرہ انہیں بہت بہترین سمجھے گا، عزت بچ جائے گی، جبکہ یہ سب نہ اللہ کے قریب اچھا ہے اور نہ ہی انسانیت کے۔ اگر ہم بات کریں ان کیسز کے فیصلوں کی تو 90% کیسز ایسے ہیں جو دبا لیے جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے کیسز واپس لے لیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے اس کو بھی کھو دیا تو کدھر جائیں گے؟ اتنے سارے واقعات اور اتنے زیادہ کیسز، سوال یہ ہے کہ کیوں سوسائٹی اب تک اس پر خاموش ہے اور کیوں عدلیہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی؟ کیا ہم دوبارہ زمانہ جہالت میں جا چکے ہیں جب غیرت کے نام پر قتل فخر سمجھا جاتا تھا؟